اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا يموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں المرء بہمتہ، ہر شخص کی اہمیت اس کی ہمت کے اعتبار سے ہے، یعنی جتنی کسی کی ہمت بلند ہوگی اتنا ہی اس کا مقام ہوگا اور اتنی ہی اس کی اہمیت ہے۔ پھر ایک حدیث میں فرمایا ایک رضیفہ، مہمان کی خاطر تواضع کیجیے۔ تو ان دو حدیثوں سے دو ہم درس لے لیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جتنی ہماری ہمت ہوگی اتنا ہی ہمارا مقام ہوگا، اور دوسری حدیث میں مولا فرما رہے ہیں کہ مہمان کا خیال کرو، مہمان کی خاطر تواضع کیجیے۔ تو بحث جو میرے عزیزو آج ہم مبادی و نحو میں کرنا چاہ رہے ہیں وہ سوال نمبر 169 ہے۔ سوال نمبر 169 یہ ہے متى يجوز حذف حرف النداء، حرف ندا کو کب حذف کرنا جائز ہے؟ حرف ندا کو کب حذف کرنا جائز ہے؟ جواب عرض خدمت ہے کہ حرف ندا کو علم سے پہلے، مضاف سے پہلے اور ایوہا سے پہلے حذف کرنا جائز ہے۔ سوال کیا ہے حرف ندا کو کب حذف کرنا جائز ہے؟ تو عرض کیا ہے کہ حرف ندا کو تین چیزیں بن گئی نا، علم سے پہلے اور مضاف سے پہلے اور ایو سے پہلے حرف ندا کو حذف کرنا جائز ہے۔ جیسے مثال دیکھو یوسف لماذا نقضت الوعدہ، یوسف علم ہے، اس سے پہلے حرف ندا ہے جو حذف ہے، یا یوسف لماذا نقضت الوعدہ۔ والنصیر المظلوم ارفق بی، نصیر المظلوم مضاف ہے، اس سے پیچھے جو ہے یا حذف ہے، حرف ندا یا نصیر المظلوم ہے۔ وَأَيُّهَا الْكَرِيمُ جُدْ عَلَيَّ، یہ ایوہا ہے نا، ایوہا سے پہلے بھی یا جو ہے وہ حذف ہے۔ پڑھ لیتا ہوں، بہت ہی آسان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یجوز حذف حرف النداء قبل العلم والمضاف وایوہا، حرف ندا کو حذف کرنا جائز ہے علم سے پہلے اور مضاف سے پہلے اور ایوہا سے پہلے۔ نحو یوسف لماذا نقضت الوعدہ، یعنی یا یوسف لماذا نقضت الوعدہ، اے یوسف آپ نے وعدہ کو کیوں توڑا، لماذا کیوں، نقضتا توڑا، وعدہ، یا یوسف اے یوسف لماذا نقضت الوعدہ آپ نے وعدہ کو کیوں توڑا۔ وَالنَّصِيرَ الْمَظْلُومِ ارفق بی، پیچھے یا ہوگا تو یہ ہے یا نصیر المظلوم، اے مظلوم کی مدد کرنے والے، ارفق بی میرے اوپر مہربانی کرو۔ وَأَيُّهَا الْكَرِيمُ جُدْ عَلَيَّ، ایوہا سے پہلے بھی یا ہے، یا ایوہا الکریم، اے کریم جُدْ عَلَيَّ میرے اوپر احسان کرو۔ اگلا سوال آگا جان جو ہے وہ یہ ہے 170، حل یجوز حذف المنادا، کیا منادا کا حذف کرنا جائز ہے؟ کیا منادا کا حذف کرنا جائز ہے؟ یہاں حرف ندا کی بات نہیں ہے، خود منادا کی بات ہے۔ کیا منادا کا حذف کرنا جائز ہے؟ فرماتے ہیں منادا کو حذف کرنا جائز نہیں ہے مگر یا کے بعد، یا جو حرف ندا ہے اس کے بعد منادا کو حذف کرنا
جائز ہے۔ اس وقت آغا جان جو ہے نا یا کے بعد فعل واقع ہوگا یا حرف ہوگا یا جملہ اسمیہ واقع ہو رہا ہوگا۔ منادہ کو حذف کرنا جائز نہیں ہے مگر یا کے بعد، یہ پہلی بات۔ دوسری یہ ہے کہ پھر یا کے بعد اس وقت کیا ہوگا، فعل واقع ہوگا یا حرف ہوگا یا جملہ اسمیہ ہوگا۔ جیسے مثلا دیکھو نا، یا رحم اللہ من رحمہ، یا کے بعد جو منادہ ہے وہ حذف ہے، ٹھیک ہے۔ تو یا کے بعد کیا آ رہا ہے، جب یا کے بعد منادہ حذف ہے تو فعل آیا ہے یہاں رحم اللہ۔ وَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ عَالِمًا، یہاں بھی یا کے بعد منادہ حذف ہے اور یا کے بعد کیا آیا ہے، لیتا حرف آیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ منادہ کو حذف نہیں کرنا چاہیے مگر یا کے بعد، اور یا کے بعد جب منادہ حذف ہوگا تو اس وقت یا کے بعد جو ہے نا فعل ہوگا، حرف ہوگا، جملہ اسمیہ ہوگا اور منادہ جو ہے وہ حذف ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، فائدہ میں بتا رہے ہیں کہ پھر وہ چیز جو منادہ ہوگا وہ کیا فرض کریں گے، کہتے ہیں مقام کو دیکھ کر ہر معذوف کو فرض کرو گے مقام کی مناسبت سے کہ یہاں کیا منادہ ہونا چاہیے، مناسبت کو دیکھ کر فرض کرو گے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے یہی مثال تھی یا رحم اللہ من رحمہ میں یا کا جو منادہ ہے جو حذف ہے وہ کیا ہے، یا قوم، یا قومو ہے، اور اگلی میں یا لیتنی کنتو عالمن میں یا رجلو ہے مثلا۔ مقصد یہ ہے کہ وہ جو منادہ ہوگا جو حذف ہے وہ مقام کی مناسبت سے دیکھیں گے کہ یہاں کیا فٹ آتا ہے وہ ہونا چاہیے۔ اور بعض نے تو یہ کہا ہے کہ یا جو ہے نا تنبیہ کے لیے ان مواقع میں، یہ جو ابھی پڑھے ہیں یا رحم اللہ یا لیتنی، ٹھیک ہے نا، یا جناب تنبیہ کے لیے ہے، اور یہ بات تقدیر کے تکلف سے افضل ہے، یعنی آپ ایک چیز کو مطلب حذف کریں، معذوف ہے، اس سے یہ بہتر ہے کہ یا منادہ ہی نہ لیں یا تنبیہ کے لیے لے لیں، تاکہ آپ کو وہ جو منادہ ہے اس کو نہ فرض کرنا پڑے۔ اس سے یہی بہتر ہے کہ یا کو کیا لے لیں، تنبیہ کے لیے ہے۔ توجہ فرمائیے۔ لا يجوز حذف المنادى الا بعد یا فقط، منادہ کا حذف کرنا جائز نہیں ہے مگر یا کے بعد صرف۔ وحینئذ یقع بعدها الفعل والحرف والجملة الاسمیۃ، وحینئذ اس وقت کہ جب منادہ حذف ہوگا، یقع بعدها یا کے بعد واقع ہوگا، الفعل فعل اور حرف اور جملہ اسمیہ واقع ہوگا۔ نحو یا رحم اللہ من رحمہ، بتایا آپ کو کہ یا کے بعد منادہ قوم ہے، یا قوم ہے قوم، رحم اللہ اللہ رحم کرے، من رحمہ جو رحم کرے۔ وَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ عَالِمًا، یا رجلو لیتنی اے رجل، لیتنی کاش کہ تم جانتے، کنتو عالمن کہ میں عالم ہوں۔ فائدتن وَيُقَدَّرُ كُلُّ مَعْذُوفٍ بِمَا يَلِيقُ بِالْمَقَامِ، ہر معذوف کو مقدر کیا جاتا ہے جو مقام کے لائق اور مناسب ہو۔ فَيَكُونُ التَّقْدِيرُ یا قوم و یا رجل، پہلی میں یا رحمہ میں یا قوم اور یا لیتنی میں یا رجل تقدیر ہوگی۔ وَنَحْوِ ذَلِكَ، اور اس کی مانند، وَمِنْهُمْ مَنْ يَجْعَلُ یا لِمُجَرَّدِ التَّنْبِیہِ فِي هَذِهِ الْمَوَاقِعِ، وَمِنْهُمْ اور ناویوں میں سے ہیں جو یا کو قرار دیتے ہیں صرف تنبیہ کے لیے ان مواقع میں۔ وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ تَكَلُّفِ التَّقْدِيرِ، اور یہ افضل ہے تقدیر کے تکلف سے۔ تقدیر یعنی یہ جو آپ نے فرض کیا ہے قوم رجل کو، منادہ کو فرض کیا ہے نا، تو اس تقدیر کی تکلف سے افضل ہے یا کو تنبیہ کے لیے لینا۔ دوبارہ
ومنہم من یجعل یا لمجرد تنبیہ، اور نحویوں میں سے ہیں جو یا کو صرف تنبیہ کے لیے قرار دیتے ہیں ان مواقع میں. وہو افضل من تکلف تقدیر، اور وہ افضل ہے تقدیر کے تکلف سے، تقدیر کے زحمت کرنے سے یہ افضل ہے. اگلا سوال ذرا توجہ دینا، تھوڑا سا دقیق ہے. ماذا یجوز فی توابع المنادا، 171. منادا کے توابع میں کیا جائز ہے؟ توجہ کرنا کا جان. جب منادا کا تابع نعت ہو، مضاف ہو، وہ تابع نعت بھی ہو، مضاف ہو، اور الف لام سے خالی ہو. منادا کا تابع نعت ہو، مضاف ہو، الف لام سے خالی ہو، تو نسب دینا اس تابع کو واجب ہے، واجب ہے. اور اگر تابع، توجہ، اگر تابع مضاف ہو جس کے اوپر الف لام لگی ہوئی ہے، یا الف لام تو لگی ہوئی ہے لیکن مضاف نہیں ہے، تو اس تابع میں رفع دینا بھی جائز ہے لفظ کی رعایت کرتے ہوئے، اور نصب دینا بھی جائز ہے محل کی رعایت کرتے ہوئے. جیسے دیکھو یا علیو الکریم الاب بھی ٹھیک ہے، یا علیو الکریم الاب بھی ٹھیک ہے. الکریم الاب، کریم ہو کیوں؟ لفظ کی رعایت کی ہے، علی، علی کے اوپر کی ہے، لفظ کی رعایت کی ہے، رفع دیا ہے. کریم ما پڑا ہے، محل کی رعایت کی ہے، علی کے محل کی، محلن منصوب ہے، الکریم ابھی محلن منصوب ہے. دوبارہ بات سننا پھر میں آگے بڑھوں گا. کیا عرض کیا ہے؟ جب منادا کا تابع نعت ہو اور وہ نعت مضاف ہو، الف لام سے خالی ہو، اس تابع کو نسب دینا واجب ہے. جیسے یا زید و رسول السلام، یا زید و رسول السلام، تابع رسول ہے، نعت ہے زید کے لیے، اور مضاف ہو رہا ہے سلام کی طرف، الف لام سے خالی بھی ہے، نسب دی ہے رسول السلام. اور اگر تابع مضاف ہو، الف لام کے ساتھ ہو، یا تابع پر الف لام ہو لیکن مضاف نہ ہو، اس صورت میں جناب تابع کو رفع دینا بھی جائز ہے لفظ کی رعایت کرتے ہوئے، اور نصب دینا بھی جائز ہے محل کی رعایت کرتے ہوئے. دوسرا مطلب اگلا کا جان سننا. جب منادا کا تابع بدل ہو، منادا کا تابع بدل ہو، تو اس تابع کا حکم منادائے کے حکم ہے جو مستقل ہے. جب منادا کا تابع بدل ہو، منادا کا بدل، تو اس تابع کا حکم یہ ہے کہ منادا کے حکم میں ہے وہ منادا جو مستقل ہو، یہ تابع منادا کے حکم میں ہے جو مستقل ہے. جیسے جناب دیکھو نا، یا سمان و علیو، علیو تابع ہے سمان کے لیے، ٹھیک ہے، تو علیو پڑھا ہے. اگر ہم سمان مثلا نہ ہوتا اور سیدھا منادا ہوتا علی، تو پھر بھی تو یا علیو ہی پڑھتے نا. منادا مستقل ہوتا یہ علی، تو پھر بھی علیو ہی پڑھتے. منادا مستقل والا حکم ہے. یا زید و اخانا، اخانا بدل ہے زید کا. عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو بدل ہے منادا کا، یہ منادا مستقل والا حکم ہے. جب یہ بات دیکھی نا آپ نے، تو اخانا کے پیچھے اگر یا لگاتے اور اس کو منادا قرار دیتے، پھر بھی یہی اعراب ہوتا، اخانا ہی پڑھتے، کیونکہ مضاف ہو رہا ہے نا کی طرف، تو اس کی مضاف جو ہوگا نا وہ نسبی حالت ہوگی، الف کے ساتھ ہے، مضاف ہے، منصوب ہے.
یا ابا بکر عبداللہ ہے، تو یہ عبداللہ جو بدل ہے ابا بکر کا، ٹھیک ہے، یہ بھی منادہ مستقل ہو تو پیچھے یا لگاتے تو یہی پڑھتے نا، یا عبداللہ ہے۔ خود بتایا بھی یہ مثلا جیسے منادہ مستقل ہوتا یہ بدل تو کہتے یا علی یا خانہ یا عبداللہ ہے۔ اور اگر جان تیسرا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ جب کیا ہو معطوف جو مجرد ہے الف لام سے، معطوف جو مجرد ہے الف لام سے، اس کو بھی یہ حکم دیا جاتا ہے، خود یہی حکم دیا جاتا ہے۔ کون سا حکم؟ کون سا حکم؟ منادہ مستقل والا۔ معطوف جو الف لام سے خالی ہے اس کا بھی یہی حکم ہے، منادہ مستقل والا حکم ہے۔ یا زیدو و بشرو، مل شاید بشرو ہے نا، تو یہ بھی مستقل طور پہ جیسے منادہ واقع ہو رہا ہو بشرو پڑھا ہے۔ یا عبداللہ ہے و خالدو، خالدو معطوف ہے مجرد ہے الف لام سے، اس کو بھی منادہ مستقل والا حکم دیا ہے۔ اگر مثلا سیدھا پڑھتے خالد کو منادہ دیتے تو کیا کرتے؟ یا خالدو، پھر بھی یہی پڑھنا تھا نا، یا خالدو، اب بھی یہ پڑھا ہے۔ اس کے بعد فوائد شروع ہو رہے ہیں، پہلے میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ اذا کان تابع المنادى نعتا له مضافا خالیا من الوجب نصبه، جب منادہ کا تابع نعت ہو، لہو اس منادہ کی، مضافا خالیا من ال، اور وہ نعت مضاف ہو الف لام سے خالی بھی ہو، وجب نصبہ تو تابع کو نصب دینا واجب ہے، واجبہ جواب اذا ہے، واجب نصبہ تابع کو نصب دینا واجب ہے۔ نہ وہ یا زیدو رسول السلام، رسول السلام، توجہ فرما رہے ہیں نا، یہ تابع ہے، نعت ہے، رسول مضاف بھی ہو رہا ہے سلام کی طرف، الف لام سے خالی بھی ہے، نصب دی ہے نا، رسول لا پڑھا ہے۔ یا زید و رسول السلام، اے زید جو سلامتی کا پیغام لانے والا ہے، رسول صفت زید ہے۔ وَإِن كَانَ مُضَافًا مَقْرُونًا بِأَلْ أَوْ مَقْرُونًا بِهَا دُونَ إِضَافَةٍ جَازَ فِيهِ الرَّفْعُ مُرَادًا لِلْلَفْظِ وَالنَّصْبُ مُرَادًا لِلْمَحَلِّ۔ وَإِن كَانَ، کانا کے اندر والی ضمیر تابع، اور اگر تابع مضاف ہو الف لام کے ساتھ ملا ہوا ہو، یا مقروناً بہا الف لام کے ساتھ تو ہو، دون اضافتین لیکن مضاف نہ ہو، جاز فیہ الرفع تو اس تابع میں رفع جائز ہے، مراعاً لللفظ لفظ کی رعایت کرتے ہوئے، والنصب وجاز یعنی وجاز النصب، والنصب مراعاً للمحل اور نصب جائز ہے محل کی رعایت کرتے ہوئے۔ نحو یا علیو الکریم الابے، یا الکریم وہ پڑھا لفظ علی کی رعایت کی ہے، کریم ما، یا پڑھے او الکریم ملابے، کریم ما پڑھا محل علی کی رعایت کرتے ہوئے۔ یا وہ تھا نا کہ تابع کے اوپر الف لام لگی ہوئی لیکن مضاف نہ، اس کی یہ مثال ہے، وَيَا عَلِيُّ الفاظ لو او الفاظ لا، فاظ لو پڑھیں گے لفظ علی کی رعایت کرتے ہوئے، فاظ لا پڑھیں گے محل علی کی رعایت کرتے ہوئے۔ اما اذا کان تابع المنادى بدلا منه فحکمه حکم المنادى المستقل بنفسه، اما جب منادہ کا تابع بدلا من ہو، منادہ کا کیا ہو بدل ہو، منادہ کا تابع بدلا من ہو، منادہ کا بدل ہو، فحکمہ حکم المنادى المستقل، فحکمہ تو تابع کا حکم منادہ مستقل کا حکم ہے، منادہ جو مستقل ہے اس والا حکم ہے،
کس طرح آپ سیدھا منادہ بناتے ہیں، اس والا حکم ہے. فتقول پستوں کو گئی یا سمانو علیو، یا سمانو علیو، علیو بدل ہے سامان کے لیے، لیکن منادہ مستقل والا حکم ہے، گویا کہ آپ نے سامان تھا ہی نہیں، یا علیو کہا ہے. وَيَا زَيْدُ اَخَانَا، اخانا بدل ہے زید کے لیے، بدل ہے، مضاف ہے اس لیے منصوب ہے، اخا مضاف ہے نا کی طرف، تو لہذا اس کا بھی مستقل منادہ والا حکم ہے. اخانا ٹھیک ہے بدل ہے زید کے لیے، لیکن بدل کا حکم منادہ مستقل والا، یعنی اگر زید نہ ہوتا یا اخانا پھر بھی پڑھتے. وَيَا ابا بکر عبد اللہ، یہ عبد اللہ بھی منادہ مستقل والا حکم ہے، اگرچہ یہاں عبد اللہ بدل ہے ابا بکر کا، لیکن منادہ مستقل یا ابا عبد اللہ ہے. کما تقول، جیسے تم کہو گے یا علی و یا خانہ و یا عبد اللہ. وَيُؤْتَى الْمَعْطُوفُ الْمُجَرَّدُ مِنْ هَذَا الْحُكْمَ نَفْسَهُ. وَيُؤْتَى الْمَعْطُوفُ، معطوف نائب فاعل ہی ہوتا ہے. وَيُؤْتَى الْمَعْطُوفُ الْمُجَرَّدُ مِنْ معطوف جو الف لام سے خالی ہے اس کو عطا کیا جاتا ہے ھذا الحکم، ھذا الحکم مفعول ہی ہوتا ہے. معطوف جو مجرد ہے الف لام سے اس کو عطا کیا جاتا ہے ھذا الحکم نفسہ، خود یہ حکم، بدا نفسہ تاکید ہے، اس حکم کو خود جو ہے عطا کیا جاتا ہے. کون سا نفسہ؟ خود یہ حکم، یعنی منادہ مستقل کا حکم عطا کیا جاتا ہے. معطوف جو مجرد ہے الف لام سے اس کو یہ حکم نفسہ منادہ مستقل والا عطا کیا جاتا ہے. فتقول، پس تم کہو گی یا زیدو و بشرو، محل شاید بشرو ہے، معطوف ہے مجرد ہے الف لام سے، منادہ مستقل بن گیا ہے یا بشرو جیسے ہوتا. وَيَا عبد اللہ و خالدو، یہاں آگا جان خالدو ہے، معطوف ہے مجرد الف لام سے، منادہ مستقل والا حکم ہے. یا خالدو پڑھتے اگر عبداللہ نہ کرتے تو، ہے یا نہیں. فوائد آگا جان، توجہ فرمانا، 2-3 فوائد ہیں. پہلا فائدہ یہ ہے میرے عزیز بھائیوں کہ نعت کی مثل ہے. کیا نعت کی مثل ہے؟ تاکید، عطف بیان اور معطوف جو الف لام کے ساتھ ہے، نعت کی مثل ہے. یعنی کیا؟ یعنی جس طرح نعت پر 2 وجہ جائز ہیں، رفع بھی اور نصب بھی، نعت کی مثل ہے. جیسے نعت میں 2 وجہ رفع اور نصب جائز ہے، کون؟ تاکید، عطف بیان اور معطوف جو الف لام کے ساتھ ہے. جیسے جناب یا عثمانیون اجمعون و اجمعین، اجمعون تاکید کی ہے، عثمانیون پر ہے تو اجمعون بھی ٹھیک ہے، دیکھو رفع ہے واو کے ساتھ، اجمعین بھی ٹھیک ہے، نصب بھی ٹھیک ہے، رفع بھی ٹھیک ہے. یا فتح احمدو، احمدو عطف بیان ہے فتح کے لیے، احمدو بھی ٹھیک ہے، احمدہ بھی ٹھیک ہے نعت کی طرح. وَيَاسِيب وَالْخَلِيلَ بھی ٹھیک ہے، وَخَلِيلو بھی ٹھیک ہے. یہ اس کی مثال دی ہے نا، معطوف ہو اور اس پر الف لام ہو، خلیل جیسے ہے. البتہ آگے بتا رہے ہیں یہ بات ہے تاکید، عطف بیان اور وہ معطوف جس پر الف لام میں نعت کی مثل ہے. توجہ، جب تک یہ تابع مقصود بالندا نہ ہو، جب تک تابع مقصود بالندا نہ ہو، ٹھیک ہے نا. اچھا، اگر مقصود بالندا ہو، تابع خود مقصود ہو، جیسے ایو کا آپ تابع لاتے ہیں یا اسم اشارہ کے بعد تابع لاتے ہیں، وہاں تابع پر رفع ہی پڑھنا ہے جان، کوئی اور اعراب نہیں پڑھ سکتے. یہ جو تاکید عطف بیان کو بنایا ہے نا نعت کی مثل، یہ وہاں ہے جہاں تابع خود مقصود نہ ہو. جب تابع خود مقصود ہو وہ کہاں ہوتا ہے؟ جیسے ایو کا تابع آ جائے، یہ اسم اشارہ کے بعد جو تابع آ رہا ہے، ٹھیک ہے،
وہ تابع جب خود مقصود ہو تو اس تابع پر رفع پڑھنا معین ہے. توجہ سیب والخلیلہ پڑھا نا. ما لم یکن التابع هو المقصود بالنداء، جب تک تابع مقصود بالنداء نہ ہو. وہو التابع ایو، اچھا وہو نا یعنی یہ وہ جو مقصود بالنداء ہے. مقصود بالنداء کون سا ہے؟ وہو تابع. مقصود بالنداء وہ تابع ہے. تابع ایو مطلقاً، ایو کا تابع مطلقاً، جب بھی ایو کے ساتھ آئے گا مطلقاً. والتابع اسم الاشارہ، اور اسم اشارہ کا جو تابع ہے الذی جو وصلۃ الی نداء، یعنی وہ اسم اشارہ جس کو قرار دیا گیا ہے ندا تک پہنچنے کے لیے. فإنه يتعین فیہما الرفع، تو جو ہے نا شان یہ ہے یتعین فیہما، تابع ایو اور تابع اشارہ جو ہے رفع معین ہے. فإنه يتعین فیہما ایو کے تابع میں اور اشارہ کے تابع میں رفع معین ہے. کما علمتا، جیسا کہ آپ نے جانا. دوسرا جو فائدہ ہے اس میں بتا رہے ہیں کہ ضمہ جو تابع کے آخر میں آ رہا ہے، تابع کے آخر میں جو ضمہ دے رہے ہیں وہ بنابر قول صحیح علامت رفع نہیں ہے. علامت رفع نہیں ہے. تابع پر جو ضمہ آ رہا ہے وہ بنابر قول صحیح علامت رفع نہیں ہے، کیونکہ مطبوع، تابع کا جو مطبوع ہے وہ معرب نہیں ہے بلکہ وہ تو مبنی ہے. تابع کا مطبوع معرب نہیں ہے، وہ تو مبنی ہے. تو پھر یہ جو رفع ہے یہ کیا آیا ہے؟ رفع کیوں دیا ہے؟ کہتے ہیں اگر جاننا اتحاد، مشاکلہ، ہم آہنگی ایجاد کرنے کے لیے تابع اور مطبوع میں نا ہم آہنگی ایجاد کرنے کے لیے ہم نے یہ کام کیا ہے. جیسے یا زیدو العالم، یا زیدو کیونکہ مبنی بر ضم ہے تو عالم پڑھائیے، ہم مطلب ہے ہم آہنگی ایجاد کرنے کے لیے یہ کام کیا ہے. ورنہ تابع منصوب ہے، فتح اس پر مقدر ہے. فتح مقدر ہے، تابع منصوب ہے، فتح مقدر ہے. کیوں فتح نہیں آیا؟ کیونکہ مشاکلہ والی جو پیچھے والا ضمہ، اس کو کوئی زیدو والا ضمہ العلم کو بھی دیا ہے، مشاکلہ والی حرکت کے ساتھ مشغول ہونے کی وجہ سے فتح اب کہاں دیں؟ فتح پھر کیا ہو گیا؟ مقدر ہے. کیا بلا یہاں بیان کیا ہے؟ فرماتے آگا جان جو تابع کے اوپر ضمہ ہے نا وہ اعراب کا نہیں ہے، اعراب کا نہیں ہے وہ کہ علامت رفع کا ہو، نہیں، کیونکہ مطبوع معرب نہیں ہے، وہ تو مبنی ہے. پھر کیوں دیا ضمہ جی؟ کہتے ہیں تھوڑا نا آہنگی ایجاد کرنے کے لیے تابع مطبوع میں یہ کام کیا، ورنہ تابع منصوب ہے، فتح مقدر ہے. کیوں مقدر رکھ رہے ہیں؟ کیونکہ مشاکلہ والی حرکت سے وہ تو مشغول ہو گئی نا، اس کو تو ضمہ مل چکا ہے. مشاکلہ ہم شکل ایجاد کرنے کی خاطر، تو پھر اس جگہ پہ جو فتح ہے اس کو فرض کریں گے کہ مثلا ہے. توجہ جناب. ان الضمۃ التي علی آخر التابع لیست فی صحیح علامۃ لرفع، ضمہ جو تابع کے آخر میں ہے لیست فی صحیح، صحیح یعنی بنابر قول صحیح علامت رفع نہیں ہے. فإن مطبوعہ لیس معربا، مطبوع تابع معرب نہیں ہے بل مبنی ہے، بلکہ وہ مبنی ہے. وإنما اجتلبت لقصد المشاکلۃ بین تابع و مطبوع، انما اجتلبت یعنی لایا گیا ہے، اجتلبت یہ ضمہ لایا گیا ہے لقصد المشاکلہ بین تابع و مطبوع، تابع اور مطبوع کے درمیان ہم آہنگی اور اتحاد ایجاد کرنے کی قصد کے لیے. فالتابع ہونا منصوب، تابع یا منصوب ہے بفتحۃ مقدرہ، فتح مقدرہ سے. معنی ظہورها حرکت المشاکلہ، معنی ظہورها اس فتح کے ظاہر ہونے کو منع کیا ہے مشاکلت کی حرکت نے، حرکت مشاکلہ نے منع کیا ہے. یعنی یہ جو پڑھتے ہیں یا زید والعالم، ورنہ یہ تو حرکت کو مثلا ایک کرنے کے لیے کیا گیا نا، زیدو پہ ضمہ تھا تو العالم پڑھا، ورنہ تابع منصوب ہے. ٹھیک ہے نا. یہ عالم النصب جو ہے نا تقدیر میں ہے میرے عزیز بھائیو. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دو چھوٹے چھوٹے اور فائدے ہیں تاکہ یہ بحث ایک طرف ہو جائے.
2-4 منٹ آپ کے اور اضافی لے رہا ہوں تاکہ یہ بحث اکٹھی ہو جائے. ٹھیک ہے، لطفاً توجہ فرمانا. تیسرا فائدہ کیا ہے؟ منادا. توجہ منادا کی جب صفت لائیں ابن اور ابن آگے مضاف ہو رہا ہو ایک دوسرے علم کی طرف، منادا کی صفت لائیں ابن اور ابن آگے مضاف ہو رہا ہو ایک علم کی طرف، تو اس منادا میں ضمہ بھی ٹھیک ہے، منادا کو ضمہ دینا اصل کی بنا پر اور فتح دینا بھی ٹھیک ہے، پیروی کریں گے ابن کی. ٹھیک ہے، جیسے دیکھو نا، لا تخف یا یوسف فابن داؤد. اب یوسف کی صفت ابن ہے، ابن آگے داؤد کی طرح مضاف ہوا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو منادہ یوسف ہے اس کو یہ بھی پڑھ سکتی ہو یا یوسف فابن داؤد یا یوسف فبن داؤد، دونوں ٹھیک ہیں جب تک یہ ابن دو جو علم ہے نا. اچھا، جب یہ ابن معذرت، جب یہ علم معذرت جو ابن ہے، جب 2 علم نام نہ کہ یہ میں 2 علموں کے درمیان کھڑا ہوں اور میں یہ بات کر رہا ہوں، جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، نہیں نا، یہ مراد نہیں، میں 2 علموں کے درمیان کھڑا ہوں نہیں. ٹھیک ہے، وہ پیچھے والا ابن کیا تھا؟ ابن تھا 2 علم نام یوسف اور داؤد کے درمیان تھا. اب کہتے ہیں جب ابن 2 علموں کے درمیان نہ ہو، ابن 2 علموں کے درمیان نہ ہو تو منادہ کو ضمہ دینا واجب ہے. جیسے دیکھو، یا یوسف فبن اخی، یہاں اخی علم نہیں ہے نا، تو یا یوسف فو پڑھا ہے. کیا ہوئی بات اگر جان؟ جب معذرت جب منادہ کی صفت لائی جائے ابن کے ذریعے، جب منادہ کی صفت لائیں اور وہ ابن ہو اور ابن آگے مضاف ہو رہا ہو علم کی طرف، تو اس منادہ کو ضمہ بھی ٹھیک ہے، فتح بھی ٹھیک ہے، جب تک یہ ابن 2 علموں کے درمیان واقع. اچھا، جب یہ ابن 2 علموں کے درمیان واقع ہے، یہ تھا 2 علموں کے درمیان. اچھا، جب 2 علموں کے درمیان واقع نہ ہو تو پھر منادہ کو ضمہ دینا واجب ہے. توجہ کرنا. متى وصف المنادى بابن متصل به مضاف الى علم جاز فيه الضم على الاصل والفتح على الاتباع. متى وصف المنادى، جب منادى کی صفت لائی جائے بے ابن کے ذریعے، متصل به، وہ ابن جو منادى کے ساتھ متصل ہے، مضاف الى علم، اور وہ ابن مضاف ہو رہا ہے الى علم، ایک علم کی طرف، جاز فی الضم علی الاصل، جائز فی اس منادہ میں ضمہ علی الاصل، اصل کی بنا پر، کیونکہ منادہ مبنی پر ضم ہوتا ہے، والفتح، اور فتح بھی منادہ پر جائز ہے، علی الاتباع، اتباع کی بنا پر. کس کی اتباع؟ ابن کی اتباع میں اس کو فتح بھی دینا جائز ہے. تخفیفاً لہو، منادہ کی تخفیف کی خاطر، لکثرت ورود فی الاستعمال، کیونکہ اس کا استعمال بہت زیادہ وارد ہوا ہے. نہ وہ لا تخف یا یوسف فبنا داؤدا بھی ٹھیک ہے، یا یوسف فبنا داؤدا بھی ٹھیک ہے. اگلی بات آگا جان، جہاں میں تھوڑا اوپر نیچے کرتا رہا ہوں. وَمَتَى لَمْ يَكَ ابن بین علمین وجب ضم المنادى. توجہ، جب ابن 2 علموں کے درمیان واقع نہ ہو، منادہ کو ضمہ دینا واجب ہے. جب ابن 2 علموں کے درمیان واقع نہ ہو، منادہ کو ضمہ دینا واجب ہے. نحو یا یوسف فبن اخی، یوسف پڑھا ہے کیونکہ اخی علم نہیں ہے. آخری مطلب آگا جان، جب منادہ مضاف ہو یا شبہ مضاف ہو تو اس کے جو تابع ہیں، بدل اور معطوف جو الف لام سے خالی ہے، اس کے علاوہ تابع تمام کے تمام نہ منصوب ہوں گے، چاہے تابع مفرد ہو یا غیر مفرد ہو. کیا کہا؟ جب منادہ مضاف ہو یا شبہ مضاف ہو تو جو تابع آئے گا نا، بدل اور معطوف جو الف لام سے خالی ہے، اس کو ہٹا دیں. بدل اور معطوف جو الف لام سے خالی ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہٹا دیں.
باقی جتنے توابع ہیں تمام کے تمام منصوب ہیں، منصوب ہوں گے چاہے تابع مفرد ہو یا غیر مفرد ہو. اذا کان المنادى مضافا او مشبہا به، جب منادى مضاف ہو یا شبہ مضاف ہو، تکون توابعه مع البدل والمعطوف المجرد من ال، تو اس کے توابع بدل اور معطوف جو الف لام سے خالی اس کے علاوہ کیا ہوں گے؟ منصوبتاً کلها، تمام کے تمام توابع کیا ہوں گے؟ منصوب ہوں گے. سواء کانت توابع مفردتاً، فرق نہیں ہے توابع مفرد ہو اور غیر مفردت یا مفرد نہ ہو. یا عبداللہ العاقلہ مفرد ہے، تابع مفرد ہے. العاقلہ پڑھا ہے عبداللہ کا، عبداللہ کا عاقلہ تابع ہے. ویا عبداللہ صاحب یعقوب، صاحب یعقوب تابع ہے. ٹھیک ہے، اور صاحب آگے یعقوب کی طرف مضاف بھی ہے. موفق رہیں، مؤید رہیں میرے عزیز و سلامتی ہو آپ کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.